بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا, آج ہم بات کریں گے بکس کے اوپر. یہ جو آج کا جو میں یہ بک پڑھ رہا ہوں, عمران خان پاکستان اے پرسن ہسٹری, یہ بک میں آج کل پڑھ رہا ہوں. تو ان کا جو ایڈوانٹیجز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بکس پڑھنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں, ہم جو بکس پڑھتے ہیں, یہ طرح آپ اپنا ایکسپیریمنٹ کریں یا تجربہ کریں کہ ایک انسان جب بکس پڑھتے ہیں تو ان کا جو مینٹیلٹی کا جو لیول ہے وہ آہستہ, ان کا جو لیول ہے وہ اوپر جا رہا ہے. یہ جب آپ بکس پڑھنے کی کوشش کریں گے, آپ کے اندر ایک قسم کا چینج آئے گا. یہ جب جو میں بکس پڑھ رہا ہوں, اور یہ جو میں بک پڑھ رہا ہوں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا, یہی بک یہ خود عمران خان لے لکھا ہے. ان کے 40 پیج پہ, 40 پیج پہ لاسٹ پیراگراف میں ایک زبردست واقعہ عمران خان نے لکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہم رات کے وقت جب سونے سے پہلے میری ماں مجھے اور میرے بہنوں کو اور ساری فیملی کو زبردست وہ صحابہ کرام کا سٹوری سنایا کرتے تھے. وہ کہہ رہا ہے وہاں پر کہ وہ جو سب سے جو فیمس سٹوری ہے جو بار بار ہمیں بتا رہا تھا اور سنا رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حالانکہ میں بوڑھا ہوں اور میں اپنی کریکٹرز کو چینج نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ مجھے ایک ایسا ہیبٹ, ایک ایسا کریکٹر بتائے جن کی وجہ سے میں مسلمان ہو جاؤں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. دیکھیں, یہ جو سچ بولنا ہے یہ ایک انسان کا وہ طاقت ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے ہر جگہ, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں, جب آپ کے اوپر کوئی غلط الزام لگاتا ہے, جب آپ تھانے میں جاتے ہیں, آپ پولیس کے کسٹڈی میں جاتے ہیں, جس جگہ پر بھی آپ جاتے ہیں, آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, تو جب آپ سچ بولتے ہیں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا. لیکن یہ سچ بولنے میں اتنا بڑا پاور ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں گے, کوئی آپ کو آپ کی انسلٹ نہیں کرے گا جب آپ سچ بولتے ہیں. تو ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو. ایسے بھی ہمارے پیارے نبی نے اتنے سارے ہیبٹس میں ان کو صرف یہ کہا کہ بس سچ بولنا. تو یہ جو میں بکس پڑھ رہا ہوں, یہ جو میں بک پڑھ رہا ہوں, کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنا بڑا سبق میں نے سیکھا اس سے. ایک اور ایگزامپل میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میں اپنی مسجد میں تفسیر پڑھ رہا تھا, اور تفسیر کے اندر وہ قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. تو وہ تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ لکھا تھا, یہ سٹوری لکھا تھا کہ انسان کا جو ایوولوشن ہے وہ کس طرح آیا ہے, مطلب انسان اس دنیا میں کس طرح آیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں. دیکھیں, انسان جب اس دنیا میں جب آ رہا تھا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں سطح زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ میں سطح زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ کیا آپ ان مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے جو زمین پر خوف فساد مچاتا ہے. حالانکہ انسان سے پہلے جنات آئے تھے اور انہوں نے خوف فساد مچایا تھا. تو اس لیے فرشتے نے ان کو کہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اور سب سے پہلا انسان جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا, اور اس کے بعد باقی انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو آدم جب پیدا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھکو, یعنی آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرمان برداری کرتے ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کیا, اور پھر شیطان کو بھی کہا کہ آپ بھی جھکو, یعنی آپ بھی انسان کے سامنے سجدہ کرو. لیکن شیطان نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا اور یہ تو مٹی سے بنا, میں کیوں ان کے سامنے سجدہ کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب آپ نے میری حکم کی فرمان برداری نہیں کی تو اس جگہ سے نکل جاؤ, اور تو ساری عمر تک ذلیل ہوں گے, تو قیامت تک ذلیل ہوں گے. تو اس اسٹوری کا کنکلوژن کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور سب سے بڑی طاقت اللہ نے ہمیں دیا ہے. دیکھیے, فرشتے جو ایک نورانی مخلوق ہے, وہ انہوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا. تو آپ خود یہ فیصلہ کریں, یہ ڈیسیژن کریں کہ اللہ نے انسان کو کتنا بڑا پاور دیا ہے, کتنا طاقت دیا ہے. دیکھیے, ایک انسان جو چیز ان کے مائنڈ میں پاسبل ہو وہ کر سکتا ہے. صرف ایک انسان کو اسٹرگل کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے القاسب و حبیب اللہ, محنت کرنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ہم محنت کرتے اور صبر کرتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر، تو اللہ ہمیں وہ نوازتا ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو نا امید نہیں ہونا. کبھی بھی جب آپ ایک فیصلہ کریں گے ان کے اندر کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا. یہ آپ نے یہی کوشش کرنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صرف اس بات کے اوپر یہ غور کرے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کے سامنے ٹھیک ہے، کیا یہ رسول کے سامنے ٹھیک ہے. جب اللہ اور رسول کے سامنے وہ ٹھیک ہو جو آپ کر رہے ہیں، آپ بالکل بے شک آپ کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن وہ جو آپ کا کام کر رہے ہیں وہ سچ کے اوپر مبنی ہو. آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، صرف آپ کو محنت اور اسٹرگل کی ضرورت ہے. باقی دیکھیے زندگی جو ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے. زندگی میں اونچ بھی آئیں گے اور نیچ بھی آئیں گے، یہ دنیا کا نظام ہے. لیکن اسٹرگل ایک انسان کے اوپر فرض ہے تو وہ اسٹرگل ضرور کرے. تو یہ جو ویڈیو ہے میں اسپیشلی بکس کے مطابق بنا رہا ہوں کہ جو بکس ہے وہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے. یہ دیکھیں یہ بکس کی وجہ سے آپ وہ جو غلط کام ہوتے ہیں جو فضول، دیکھیں ایک انسان جب ویسے بیٹھا ہے تو ان کے ساتھ ان کے مائنڈ میں فضول تھاٹس آتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں.